کالج کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر محمد عالمگیر ساحل کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ یہ تو کیا سب پہ بھروسہ نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، سارے چراغ جلائے ہیں اپنے ہی لہو سے، جگنو پکڑ کے گھر میں اجالا نہیں کیا۔ اب آئیے اقبالیات پر کچھ نئی باتوں کو جاننے کے لیے میں آپ کے روبرو ڈاکٹر عالمگیر ساحل سر کو پیش کر رہا ہوں۔ آج ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر منظر حسین صاحب کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں صدر شعبہ اردو موصوف صاحب کو، موصوف احمد صاحب کو۔ پروفیسر منظر حسین صاحب کا میں باضابطہ طالب علم ہوں، وہ میرے باضابطہ استاد ہیں، میں نے ان سے پڑھا ہے علم، اور اس کے بعد ہی یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے، میرا ملنا جلنا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اقبال پر ان کی بہت گہری نظر ہے، اور اقبالیات کے ماہر ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اقبالیات سے ماہر، بہت گہری نظر رکھتے ہیں اقبال پر۔ ان کی پہلی کتاب ہی اقبال اور دانتے آئی تھی، اقبال اور دانتے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اقبال کو دوسرے مفکرین کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، اقبال اور ٹیگور کے ساتھ، اقبال اور دانتے کے ساتھ، تو بہت سارے کام ہیں، 20-22 کتابیں ہیں ان کی۔ بس ان کے لیے ایک شعر کہوں پھر میں اپنی بات کہوں گا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بیلوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ وطن۔ میں آج اقبال کی ایک نظم ترانہ ہندی کا تجزیہ کروں، میں اس سے بات کروں گا ترانہ ہندی۔ اردو ادب کی تاریخ میں اقبال کئی حیثیتوں سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ وہ بیک وقت مفکر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں اور فلسفی بھی، انسان دوست بھی ہیں اور محب وطن بھی، پیغامبر بھی ہیں اور مجاہد آزادی بھی۔ غرض یہ کہ ان کی شخصیت کے اتنے جہات ہیں کہ ان کا سرسری احاطہ کرنا بھی ایک مقالے میں ممکن نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال ہے اور ان کا کوئی نظیر نہیں۔ جس اہم خصوصیت کی بنا پر وہ ابتدائی دور میں مقبول و معروف ہوئے وہ حب الوطنی ہے۔ ہمالا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، نیا شوالا، شعاع امید، اس سلسلے کی بے مثال نظمیں۔ اسی قبیل کی ایک معروف نظم ترانہ ہندی ہے۔ اس نظم کی حیثیت ایک سنگ میل کی ہے، بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نظم کا شمار ہندوستانی ادب میں نہیں بلکہ عالمی ادب میں کیا جاتا ہے۔ ترانہ ہندی ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی مقبول ہے۔ آج بھی اس نظم کے کئی اشعار خاص و عام کی زبان پر ہیں۔ ہندوستان کے بیشتر قومی تقریبات میں آج بھی یہ ترانہ گایا جاتا ہے۔ یہ نظم 10 اگست 1914 عیسوی کو وجود میں آئی اور آج بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ علی سردار جعفری لکھتے ہیں کہ آزادی کی رات ہندوستان کے آزاد مجلس قانون ساز میں جب آزاد ہندوستان کا ترنگا پیش کیا گیا تو محترمہ سچترا کرپلانی نے اقبال کی نظم ترانہ ہندی گایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک آزاد ہندوستان میں جن گن من کو راشٹری گیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس نظم کی مقبولیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1964 عیسوی میں پنڈت جواہر لال نہرو کی رات الہ آباد میں گنگا جمنا سنگم میں بہائی جا رہی تھی تو ترانہ ہندی کی نغمہ سرائی سے ساری فضا گونج۔ ملک کی آزادی کے خوشگوار موقع پر تو یہ ترانہ گایا ہی گیا، آزادی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر حکومت ہند وزارت نشر و اشاعت نے موٹی رقم خرچ کر کے اس کی دھن بنوائی۔
اس ترانے کے شہدائیوں میں مہاتما گاندھی کا بھی نام لیا جاتا ہے. انہیں یہ نظم بہت پیاری لگتی تھی. اس کا اعتراف انہوں نے اپنے کئی بیانات میں کیا ہے. اقبال کی وفات کے بعد گاندھی جی نے ایک خط میں لکھا تھا, میں کوٹ کر رہا ہوں: ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کیا لکھوں, لیکن اتنا تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ جب ان کی مشہور نظم ہندوستان ہمارا پڑھی تو میرا دل بھر آیا, اور جیل میں تو سینکڑوں بار میں نے اس نظم کو گایا. اس نظم کے الفاظ مجھے بہت میٹھے لگے, اور یہ خط لکھتا ہوں تب بھی وہ نظم میرے کانوں میں گونج رہی ہے. آئین ہند کے مطابق بھلے ہی اردو اور ہندی دو الگ الگ زبانوں کا درجہ حاصل ہے, مگر ماہرین لسانیات اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ دراصل اردو اور ہندی ایک ہی زبان کے دو روپ, اور یہی زبان قومی زبان ہے. گاندھی جی بھی یہی مانتے تھے. یہاں اس موضوع پر بحث یا فیصلہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظم کی جو زبان ہے اسے گاندھی جی نے ہندوستان کی قومی زبان قرار دیا ہے. ہندوستان کی قومی زبان. ایک جگہ لکھتے ہیں کون ایسا ہندوستانی دل, مہاتما گاندھی لکھتے ہیں, کون ایسا ہندوستانی دل ہے جو اقبال کا ہندوستان ہمارا سن کر دھڑکنے نہیں لگتا, اور اگر ایسا دل ہے تو میں اسے اس کی بدنصیبی سمجھوں گا. اقبال کے اس ترانے کی زبان ہندی یا ہندوستانی یا اردو ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ہندوستان کی قومی زبان نہیں ہے؟ یہ تذکرہ بھی یہاں ضروری ہے کہ ہندوستان کا پہلا خلاباز راکیش شرما جب خلا میں پرواز کر رہا تھا تو عہد حاضر کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے پوچھا کہ وہاں سے ہمارا ہندوستان کیسا لگ رہا ہے, تو راکیش شرما کا جواب تھا سارے جہاں سے اچھا. یعنی اس نظم سے شاعر و ادیب کے علاوہ سائنسداں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. اقبال کی ذہنی اور فکری بصیرت کی نشو و نما ایک غلام ملک میں ہوئی. انہوں نے ظالم اور جابر حکومت کو قریب سے دیکھا تھا اور مادر وطن کی بے چارگی اور ناطاقتی پر آنسو بہائے. اقبال جیسا حساس اور صاحب نظر شاعر نے محض مشاہدہ ہی نہیں کیا بلکہ اپنی شعری کائنات اور فکری بصیرت سے مجاہدہ میں بھی حصہ لیا. انہوں نے محسوس کیا کہ ایسی حالت میں ہندوستان کو ظالم اور جابر حکومت سے چھٹکارا نصیب ہو تو آخر کس طرح. آزادی طلب نوجوانوں کو اقبال نے اپنی نظم ترانہ ہندی کے ذریعے یہ درس دیا کہ پہلے ہم انگریزوں کی طرح ایک قوم بن جائیں, تمام ملک کو اپنا وطن قرار دے کر ہندوستانیوں کے دل میں جذبہ وطنیت کو ابھارا. اس کا اثر یہ ہوا کہ سارا ہندوستان فرقہ وارانہ منافرت کو بھول کر قومی ہم آہنگی کے جذبے سے سرشار ہو اٹھا, اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگوں نے مل کر اقبال کا یہ ترانہ پڑھا سارے جہاں سے. اقبال کا یہ خیال ہے کہ مذہب اور وطن کے بیچ کسی بھی طرح سے تضاد یا اختلاف نہیں, بلکہ دونوں کی سرحدیں آپس میں شیر و شکر کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی شاعری میں تمام مذاہب کے اتحاد کو ضروری سمجھا ہے اور غیر مسلم عظیم شخصیات پر بھی نظمیں لکھی ہیں, مثلا رام, نانک, سوامی رام تیرتھ وغیرہ, اور سارے ہندوستان کو یہ ترانہ پڑھ کر سنایا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہیں ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا. ترانہ ہندی صرف 9 اشعار پر مشتمل ہے, ایک چھوٹی سی نظم ہے, لیکن محض 18 مصروں میں حب الوطنی کی ایک فضا آباد ہے. ترانہ ہندی کے مطالعے کا سب سے اہم اور توجہ طلب پہلو یہ ہے کہ اقبال نے جس سادگی اور سلاست سے یہ نظم تخلیق کی ہے وہ قابل داد و تحسین ہے. اس میں سادگی, پرگاری اور روانی ہے. فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے بھی یہ نظم اپنی ثانی نہیں رکھتی. کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کی یہ نظم اردو شاعری ہی نہیں
तमाम हिंदुस्तानी अदबियात की तारीख में अपनी सानी नहीं रखी। इसमें कौम की फलाह व बहबूद के लिए वो सारे अनासिर मौजूद हैं जिनसे कौमों की तामीर तश्कील मुमकिन है और तकदीरें बदलती। बिलाशुबा तराना हिंदी में वो तमाम खसाइस मौजूद हैं जो कौमी तराना के लिए लाजमी होते हैं। इस नुक्ते नज़र से तराना हिंदी को कौमी तराना कहा जाए तो गलत ना होगा। अगर इकबाल ने सिर्फ यही एक नज़्म लिखी होती तब भी उर्दू शायरी में इसी तरह जिंदा रहती।